عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو کام آپ کو کروایا گیا تھا وہ آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج میں آپ کو سبق کی خواندگی کرواؤں گی۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکال لیجئے۔ اس میں دیکھیں سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جیسا کہ اس سبق کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ درد دل کے واسطے یعنی کہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے اس کے تدریسی مقاصد بھی یہی ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے سے طلباء میں محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھے اور وہ اسلامی روایات سے آگاہ ہو سکے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی ریڈنگ میں، خواندگی میں دیکھیے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عرش بری کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے آسمان۔ اپنے پاس ایک پینسل رکھیں اور تمام مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر کے ان کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے ساری مخلوق سے افضل، اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت کو انڈر لائن کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں رہنے والے لوگ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم کو آپ انڈر لائن کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں کو انڈر لائن کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے زنجیریں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ باہم مربوط کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے دوسری صورت میں معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ شرازہ کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد بکھر جاتا ہے، یعنی کہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا۔ مداوع کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا۔ ایسا فعل کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ ممتاز کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں کرتا ہے۔ اگلا صفحہ نکال لیجئے، صفحہ نمبر 12۔ میر درد کے بقول میں، میر درد جو ہے وہ شاعر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ طاعت کا مطلب ہے اطاعت، کروبیاں کروبی کی جمع ہے یعنی کہ فرشتے، یعنی کہ اس کا مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، آداب معاشرت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں رہنے کے طریقے کے مختلف پہلوؤں کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے حصوں، مثلاً ہمدردی، سخاوت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے فیاضی، محبت، اخوت، ایثار قربانی کو کہا جاتا ہے، حسن سلوک اور احترام انسانیت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے انسانیت کا احترام وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، نسبت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم پر یعنی کہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مقام پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ بھرپور کا مطلب ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے مکمل، اظہار بھی کرتے ہیں یعنی اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا مطلب ہوتا ہے غلے کی کمی، اناج کی کمی یا قحط کا دورہ ہے یعنی کہ دور چل رہا تھا، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں۔ تمتما کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے چمک اٹھتے ہیں۔
اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خوشی کی لہر کا مطلب کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی یعنی اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی جو تھیں، جب ان کی وفات ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا۔ جس کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لاجواب کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب نہیں دے سکتے۔ انسانی تاریخ میں غنی کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے سخی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت اب وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی مثال کم ہی دستیاب ہے۔ دستیاب کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے میسر ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہر آڑے وقت میں کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے فوقیت دی یا اہمیت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اگلا پیج دیکھیں، صفحہ نمبر 13، خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ بے مثل کو انڈر لائن کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے مثال تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا یعنی کہ رکھ دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں، ترجمانی کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب یہاں پہ پروانے کو چراغ یعنی کہ پروانہ جو ہے وہ چراغ کے گرد منڈلاتا رہتا ہے اور بلبل جو ہے وہ پھول کے گرد منڈلاتی رہتی ہے نا۔ اور حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے یعنی کہ زخموں کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثنا میں یعنی کہ اس دوران شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا اور ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی یعنی کہ وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے کوچ کر گئے تھے یعنی کہ وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ نزا کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے موت۔ نزا کے عالم کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے حالت اور شدید زخمی حالت میں
بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ نے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ گہوارہ کا مطلب ہوتا ہے جھولا بن جائے، یعنی کہ جھولا سے مراد یہاں پر یہ لی گئی ہے کہ یہاں پر انسان راحت اور سکون محسوس کرے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ خاطر خواہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلانا۔ اپاہجوں کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے معذوروں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد کا مطلب ہوتا ہے مفید۔ کارآمد کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے مفید بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا، آگے دیکھیں صفحہ نمبر 14، تو ہم اس کو ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ لازم کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہے خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو انڈر لائن کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا یا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اسی سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام میں بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے فرق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے رضا کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بنوں یہاں پہ مراد دنیا، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ویسے تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں صرف اس انسان کو پسند کروں گا جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 2 طرح کے حقوق لازم کیے ہیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق آ جاتے ہیں اور حقوق العباد میں بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرماتا، کیونکہ جو انسان حقوق العباد کو پورا نہیں کرتا، یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اپنی کتاب میں سوال نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر نکال لیجئے، صفحہ نمبر 15، اس میں دیکھیں سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پہلا ہے ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، 1000 پہ ٹک لگائیے۔
نمبر 2 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، سارا مال، سارا پہ ٹک لگائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی تھی، کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ دگنا نفع، ٹھیک ہے، دگنا پہ ٹک لگائیے۔ نمبر 4 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، نصف، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 16 پر، ٹھیک ہے۔ اب صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں سوال نمبر 6، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ لفظ سے ملائیں۔ کالم الف ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالم بے میں صدیق، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق، صدیق سے ملائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 2 ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، مدد کر سکتا ہے نا۔ زمین والوں پر مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، یہ درست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر تھا، غلط ہے نا، یہ والا غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8 میں دیکھیں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے، روشن آئے گا پہلی خالی جگہ میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی، یعنی کہ ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی، سخاوت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں، بھرپور اظہار آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، مربوط آئے گا اس خالی جگہ میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو ڈائری ہے بیٹا، آپ کی اردو کی ڈائری ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کی خواندگی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے جو میں نے مشکل الفاظ آپ کو لکھوائے ہیں آپ نے ان کو بار بار لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس املا کا ٹیسٹ آپ لوگوں نے اپنی امی کو دینا ہے، جو بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور اپنی امی کو یا اپنے ابو کو چیک کروانے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوال نمبر 2، 6، 7 اور 8 جو میں نے بھی آپ کو کروایا ہے کتاب پر، یہ آپ نے اپنی کتاب پر حل بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔